بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ها هنا يقال ان التنصیص على كل جزء من اجزاء العالم اشارۃ الى الرد على من زعم قدم بعض الاجزاء كالهيولى والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقیۃ بالعدم لا بمعنى عدم تکونہ بالغیر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز حادث ہے، ہر جز کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا ہے، اور عالم کے تمام اجزاء حادث ہیں۔ مگر فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ عالم حادث نہیں ہے بلکہ عالم قدیم ہے، اور عالم کے بعض اجزاء مثلا حیولہ کو بھی قدیم کہتا ہے۔ جب عالم قدیم تو حیولہ تو قدیم ہوگا ہی، کیونکہ حیولہ بھی تو عالم میں شامل ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم حادث ہے، اس کے تمام اجزاء حادث ہیں، اور فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم ہے، اور عالم کے اجزاء میں سے بعض اجزاء مثلا حیولہ قدیم ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر اہل سنت والجماعت اور فلاسفہ دونوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم کے تمام اجزاء حادث ہیں، کیونکہ تمام اجزاء عدم سے وجود میں آئے ہیں، تمام اجزاء مسبوق بالعدم رہے ہیں اور معدوم رہ کر کے موجود ہوئے ہیں۔ ان تمام اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے نکال کر وجود کیوں لایا ہے، اس لیے سبھی حادث ہیں۔ اور فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم اور عالم کے اجزاء میں سے بعض اجزاء مثلا حیولہ قدیم۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہوا، دونوں کے قول میں ٹکراؤ ہے۔ کل یہ بات گزری ہے کہ متکلمین کے نزدیک حادث کا معنی اور حادث کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز مسبوق بالعدم ہو اور جو چیز معدوم رہ کر کے موجود ہوئی ہو وہ ہے حادث۔ حادث کی یہی تعریف ہے، اور اس کے مقابل قدیم کی تعریف جو چیز مسبوق بالعدم نہ رہی ہو، معدوم رہ کر کے موجود نہ ہوئی ہو، وہ ہے قدیم۔ تو معتزلہ کے کہتے ہیں متکلمین کے نزدیک حادث اور قدیم کی یہی تعریف ہے، اور فلاسفہ نے حادث اور قدیم کی تعریف کی جو چیز مکون بالغیر ہو، یعنی جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، جس چیز کے وجود کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، وہ ہے حادث، وہ ہے حادث۔ جو چیز مکون بالغیر نہ ہو، جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، جس چیز کے وجود کا تعلق غیر کے ساتھ نہ ہو، وہ ہے قدیم۔ تو فلاسفہ کے یہاں حادث اور قدیم کی یہ تعریف ہے، متکلمین کے یہاں قدیم اور حادث کی یہ تعریف ہے۔ متکلمین نے حادث قدیم کی جو تعریف کی ہے، فلاسفہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، فلاسفہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر متکلمین نے حادث اور قدیم کی جو تعریف کی ہے فلاسفہ کے یہاں، وہ حادث بالذات اور قدیم بالذات کی تعریف ہے۔ حادث بالذات اور قدیم بالذات کی تعریف ہے۔ گویا فلاسفہ کے یہاں ایک ہے قدیم بالذات اور ایک ہے حادث بالذات، اور ایک ہے قدیم بالزمان اور حادث بالزمان۔ تو جو چیز مکون بالغیر ہو وہ حادث ہے،
جو مکون بالغیر نہ ہو وہ ہے قدیم. یہ جو تعریف ہے فلاسفہ کے یہاں، یہ حادث بالزمان اور قدیم بالزمان کی تعریف ہے. اور متکلمین نے جو تعریف کی ہے حادث اور قدیم کی فلاسفہ نے بھی یہی تعریف کی ہے، مگر وہ قدیم بالذات اور حادث بالذات کی تعریف کی ہے. گویا فلاسفہ کے نزدیک قدیم کی بھی دو قسمیں، قدیم بالذات اور قدیم بالزمان، اور حادث کی بھی دو قسمیں، حادث بالذات حادث بالزمان. اور متکلمین کے نزدیک حدوث اور قدم کی ایک ہی قسم ہے بس، قدیم بالذات اور حادث بالذات. قدیم بالزمان حادث بالزمان کی وہ قسم نہیں ہے. تو متکلمین کے نزدیک قدیم اور حادث کی ایک ہی قسم ہے، قدیم بالذات اور حادث بالذات، اور بالزمان اور کی کوئی قسم ان کے یہاں نہیں ہے. مگر فلاسفہ کے یہاں قدیم اور حادث کی دو قسمیں ہیں، قدیم بالذات حادث بالذات، قدیم بالزمان حادث بالزمان. یہ تقسیم ہو گئی. تو فلاسفہ کے یہاں قدیم کی بھی دو قسمیں اور حادث کی دو قسمیں، حدوث ذاتی حدوث زمانی، قدم ذاتی اور قدم زمانی. مگر متکلمین کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم بالذات اور حادث بالذات. اس سے پہلے متکلمین کے بارے میں بتایا تھا کہ متکلمین کے یہاں حادث اور قدیم کی تعریف یہ ہے، حادث اس کو کہا جاتا ہے جو مسبوق بالعدم ہو، انہیں معدوم رہ کر کے موجود ہوا ہو، اور قدیم اس کو کہا جاتا ہے مسبوق بالعدم نہ ہو، انہیں معدوم رہ کر موجود نہ ہوا ہو. متکلمین کے یہاں حادث اور قدیم کی یہ تعریف ہے. اسی بات کی تائید شارح رحمۃ اللہ علیہ انت تنسیس سے کر رہے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ متکلمین کے یہاں حادث اور قدیم کی جو یہ تعریف ہے، متکلمین کے لیے حادث اور قدیم کی یہی تعریف ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موطن نے اپنے متن میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالی عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا مکون اور خالق ہے. تو مصنف نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا مکون اور خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا مکون اور خالق ہونے سے پتہ چلا کہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز مکون اور خالق ہے. اور جو مکون خالق ہوتا ہے وہ مکون اور مخلوق ہے، اور جو مکون مخلوق ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. وہ عالم کے اجزاء میں سے ہر جز مکون اور مخلوق ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ نے جو صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا خالق اور مکون ہے، یہ صراحت کر کے فلاسفہ کی تردید کی ہے. فلاسفہ کی تردید کی. یہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ موطن نے اپنے متن میں اللہ تعالیٰ کا عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کے مکون اور خالق ہونے کی صراحت کرنے سے بعض فلاسفہ کی تردید کرنا مقصد ہے. تردید ہو رہی ہے کیونکہ جن فلاسفہ نے عالم کے اجزاء میں سے بعض اجزاء مثلا حیولا کے قدیم ہونے کا قول کیا ہے، ان کی تردید کرنا یہ مقصد ہے اس بات کو لا کر کے. اور یہ تردید تبھی ہوگی جبکہ متکلمین کے دی حادث کی تعریف کیا ہو، جو مسبوق بالعدم ہے وہ حادث، اور جو غیر مسبوق بالعدم ہے وہ ہے قدیم. تو متکلمین کے حادث قدیم کی جب یہ تعریف ہوگی تبھی فلاسفہ کا تردید ہو پائے گی. اگر متکلمین کے نزدیک حادث و قدیم کی یہ تعریف نہ ہو، بلکہ حادث قدیم کی یہ تعریف ہو کہ جو چیز مکون بالغیر ہے وہ حادث، اور جو مکون بالغیر نہ ہو وہ قدیم، اگر یہ تعریف متکلمین کی حادث و قدیم کی ہو تو فلاسفہ کی تردید نہیں ہو پائے گی. پھر کیونکہ فلاسفہ بھی حادث قدیم کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز مکون بالغیر وہ حادث، اور جو مکون بالغیر نہ ہو وہ ہے قدیم. یہی تعریف کرتے ہیں. تو متکلمین کے نزدیک بھی اگر یہی حادث اور قدیم کی تعریف جو فلاسفہ کرتے ہیں، تو پھر موطن کی اس عبارت میں کہ اللہ تعالیٰ عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا مکمل خالق ہے، اس کہنے سے فلاسفہ کی تردید نہیں ہو پائے گی. یہ تردید کب ہوگی؟ جبکہ یہ بات مانا جائے کہ متکلمین کے حادث کی تعریف اور قدیم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز مسبوق بالعدم ہو وہ حادث، اور جو غیر مسبوق بالعدم وہ ہے قدیم. تب جا کر کے فلاسفہ کی تردید ہوگی، کیونکہ فلاسفہ حادث کی تعریف کرتے ہیں
جو مکون بالغیر وہ حادث اور جو غیر مکون بالغیر ہو وہ قدیم. تو یہ تعریف قدیم حادث اور قدیم کی یہ کرتے ہیں اور متکلمین وہ کرتے ہیں، تب نہ فلاسفہ کی تردید ہوگی. ورنہ اگر متکلمین بھی وہی تعریف کریں جو فلاسفہ کریں تو پھر فلاسفہ کی تردید نہیں ہو پائے گی. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، بعض لوگوں کے اس قول سے پتہ چل رہا ہے کہ متن کی اس عبارت میں فلاسفہ کی تردید تبھی ہو پائے گی جب کہ یہ مانا جائے کہ متکلمین نے حادث کی تعریف کیا کی ہے کہ جو مسبوق بالعدم ہو وہ ہے حادث اور جو غیر مسبوق بالعدم ہو وہ ہے قدیم. ورنہ اگر فلاسفہ کی طرح متکلمین کے یہاں بھی حادث اور قدیم کی تعریف وہی ہو جو فلاسفہ کرتے ہیں تب تو پھر فلاسفہ کی تردید نہیں ہو پائے گی، نہیں ہو پائے گی، تب تردید نہیں ہو پائے گی. اور متکلمین بھی حیولا کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور حیولا کے حادث ہونے قائل ہیں، اور فلاسفہ بھی عالم کے قدیم ہونے قائل ہیں اور عالم کے حادث ہونے قائل ہیں. تو حیولا اور پورا عالم اس کو فلاسفہ قدیم بھی کہتے ہیں حادث بھی کہتے ہیں، لیکن قدیم کہتے ہیں کس معنی میں؟ مکون بالغیر ہونے کے معنی میں. اور حادث کہتے ہیں حادث کہتے ہیں کس معنی میں؟ مکون بالغیر ہونے کے معنی میں. اور قدیم کہتے ہیں کس معنی میں؟ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں. تو فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز یا حیولا یہ قدیم ہے، تو قدیم کا مطلب کیا ہوا کہ مسبوق بالعدم نہیں ہے. مکون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں قدیم نہیں کہتے ہیں بلکہ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم کہتے ہیں. تو متکلمین کہہ رہے ہیں کہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز یہ مسبوق بالعدم ہے، اور فلاسفہ کہتے ہیں مسبوق بالعدم نہیں ہے. تو ٹکرا ہو گیا، اب تردید ہو گئی، اب تردید ہو گئی. تو فلاسفہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جز جس میں حیولا بھی شامل ہے اس کو کہتے ہیں مسبوق بالعدم نہیں ہے، اور متکلمین کہتے ہیں مسبوق بالعدم ہے. تو اب بتاؤ متکلمین کے کہنے سے کہ مسبوق بالعدم ہے اور یہ کہتے نہیں ہے، تو ٹکرا ہوا نا. جب ٹکرا ہوا تو اب نہ تردید اس کی ہوگی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متن کی اس عبارت میں فلاسفہ کی تردید ہو رہی ہے تو یہ تردید تبھی ہوگی جب کہ یہ مانا جائے کہ متکلمین کے نزدیک حادث کی تعریف کیا ہے کہ جو مسبوق قدم ہو اور قدیم کی تعریف کیا ہے جو مسبوق قدم نہ ہو، تبھی تردید ہو پائے گی. ورنہ فلاسفہ کی طرح وہ بھی مکون بالغیر ہونا اور نہ ہونا کہیں تب تردید نہیں ہو پائے گی، تب تردید نہیں ہو پائے گی. تب تبھی ہوگی جبکہ وہ کیا کہیں کہ مسبوق قدم حادث کی تعریف کیا مسبوق قدم ہے اور قدیم کیا مسبوق قدم نہیں ہے. تو عالم کے تمام چیزوں کو فلاسفہ کہتے ہیں مسبوق قدم نہیں ہے اور متکلمین کہتے ہیں ہے، اب تردید ہو جائے گی، جو کا مقابلہ ہو جائے گا. تو شاعر کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اسی وجہ سے کہ متکلمین کے یہاں حادث کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز مسبوق قدم ہو حادث، اور قدیم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز مسبوق قدم نہ ہو وہ ہے قدیم. اسی تعریف کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کی صراحت کرنا اور ان کا اللہ تعالیٰ کو مکمل اور خالق کہنا ان فلاسفہ کی تردید کی طرف اشارہ ہے جن فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ عالم کے بعض اجزاء میں سے مثلا حیولا قدیم ہے. یہ تردید تبھی ہوگی جبکہ متکلمین کے حادث کی تعریف مسبوق قدم ہو، قدیم تعریف مسبوق قدم نہ ہو، یہ تبھی تردید ہو پائے گی. ورنہ اگر یہ نہ ہو بلکہ فلاسفہ کی طرف متکلمین بھی یہی کہیں کہ قدیم کہتے ہیں اس کو جو مسبوق مکون بالغیر نہ ہو، اور قدیم اس کو کہتا ہے جو مکون بالغیر مسبوق قدیم کہتے ہیں اس کو جو مکون بالغیر نہ ہو، اور حادث کہتے ہیں اس کو جو مکون بالغیر ہو. اگر فلاسفہ کی طرف معتزلہ بھی یہی کہیں تب تردید نہیں ہو پائے گی، بالکل نہیں ہو پائے گی. کتاب دیکھو. اور اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ متکلمین کے نزدیک حادث کی تعریف مسبوق بالعدم ہونا ہے اور قدیم کی تعریف مسبوق بالعدم نہ ہونا ہے، اسی وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ متن کی عبارت میں عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کی صراحت کرنا، یعنی ہر جز کی اللہ تعالیٰ کو مکمل خالق کہنا ان لوگوں کی تردید کی طرف اشارہ ہے جن کا خیال ہے عالم کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کے قدیم ہونے کا، مثلا حیولا کے قدیم ہونے کا. تو جن کا یہ خیال ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم کے اجزاء سے بعض اجزاء مثلا حیولا قدیم ہیں، ان کی تردید کی طرف اشارہ ہے متن کی عبارت میں. اور تردید کب ہوگی؟ جبکہ یہ کہا جائے
کہ متکلمین کہتی کہ حادث کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز مسبوق قدم ہوا حادث اور جو چیز مسبوق نہ ہوا ہے قدیم. وَإِلَّا ورنہ تو کیا ورنہ تو ان فلاسفہ کی طرح متکلمین بھی حادث کی تعریف کریں کہ حادث کہتے ہیں اس چیز کو جو مکون بالغیر ہو اور قدیم کہتے ہیں اس چیز کو جو مکون بالغیر نہ ہو. اگر یہی بات ہو تو پھر تری نہیں ہو پائے گی. ورنہ تو یہ لوگ کون لوگ؟ فلاسفہ. ہم فلاسفہ بعض اجزاء مثلا حیولا کے قدیم ہونے کے قائل مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی ہی میں ہیں، مکون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں. مکون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں قائل نہیں ہیں بلکہ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم ہونے کے قائل ہیں. ورنہ تو فلاسفہ حیولا کے مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی ہی میں قدیم ہونے کے قائل ہیں، مکون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں. فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جو حیولا قدیم ہے، تو قدیم کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم کہتے ہیں، مکون بالغیر نہ ہونے کے معنی میں قدیم نہیں کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں عالم اور عالم کے اجزاء میں سے ہر جو مکون بالغیر ہے، انہیں اس کے وجود کا تعلق غیر سے ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے. یہ مانتے ہیں وہ جب محتاج ہے تو پھر یہ قدیم کیسے ہو جائے گا؟ مگر قدیم کہتے ہیں تو کس معنی میں قدیم کہتے ہیں؟ مسبوق بالعدم نہ ہونے کے معنی میں قدیم کہتے ہیں. باقی مکون بغیر ہونا تو وہ بھی مانتے ہیں، فلاسفہ مانتے ہیں. والحاصل انا لا نسلم انه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون وان وزانه معه وزان الضرب مع المضروب فان الضرب صفة اضافية لا يتصور بدون المضافين عن الضارب والمضروب والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبادة المشايخ لكان القول بتحققه بدون مقابلة وإنكارا للضرورية. رکو یہاں پر. تکوین کے حادث ہونے پر اشاعرہ نے جو دلیل دی تھی، اس دلیل کے جواب کی طرف ماتن نے اشارہ کیا تھا. اشاعرہ نے تکوین کے حادث ہونے پر کیا دلیل دی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح مضروب کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، جہاں ضرب پایا جائے گا وہاں مضروب ضرور پایا جائے گا، جہاں ضرب پایا جائے گا وہاں مضروب ضرور پایا جائے گا. مضروب کے وجود کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح مکون کے وجود کے بغیر تکوین کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جہاں تکوین پائی جائے گی وہاں مکون یعنی عالم ضرور پایا جائے گا. اور اے معترضیہ، تم تکوین کو ازلی اور قدیم کہتے ہو، نے تکوین کو ازل مانتے ہو، تو مکون کا بھی ازل میں ہونا ضروری ہے، تب تکوین ازل میں ہوگی. اور جب مکون کا ازل میں ہونا ضروری ہوگا تو جو چیز ازل میں ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، تو مکون کا عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا. تو تکوین کو ازلی قدیم ماننے سے مکون کا ازلی قدیم ہونا لازم آ رہا ہے. مکون یعنی عالم کا ازلی قدیم ہونا لازم آ رہا ہے، اور عالم کا ازلی قدیم ہونا محال، عالم کا اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہونا ثابت ہو چکا ہے. یہ محال کیوں لازم آیا؟ تکوین کو ازلی قدیم ماننے سے. اس لیے تکوین ازلی قدیم نہیں ہے بلکہ تکوین حادث ہے، تاکہ یہ محال لازم نہ آئے. یہ دلیل تھی کس کی؟ اشاعرہ کی. کس بات پر؟ تکوین کے حادث ہونے پر. اس تکوین کے حادث ہونے پر اشاعرہ نے جو دلیل دی تھی، اس دلیل کی طرف ماتن کی عبارت نے، اس دلیل کے جواب کی طرف ماتن کی عبارت سے اشارہ ہوا تھا. کہاں اشارہ ہے؟ صفحہ 65 پر متن کی عبارت ہے، وہ تکوین للعالم ولکل جزء من اجزائہ ہے. شاعر نے کہا تھا اشار الی الجواب بقول وهو تکوین للعالم ولکل جزء من اجزائہ لوقت وجودہ. تو اشاعرہ کے تکوین کے حادث ہونے پر پیش کردہ استدلال کے جس جواب کی طرف ماتن نے اشارہ کیا تھا، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اے اشاعرہ، تم جو یہ کہتے ہو کہ جس طرح مضروب کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، جہاں مضروب کا وجود ہوگا، جہاں ضرب کا وجود ہوگا وہاں مضروب کا وجود ہوگا،
اسی طرح بغیر مکون کے تکوین کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تکوین پائی جائے گی مکون وہاں ضرور پایا جائے گا. تکوین اگر عدم میں پائی جائے گی تو مکون بھی عدم میں پایا جائے گا, اور مکون کا عدم میں پائے جانے سے مکون کا ازلی قدیم ہونا لازم آ رہا ہے, جبکہ مکون یعنی عالم کا ازلی قدیم ہونا محال ہے. مکون تو حادث ہے, عالم تو حادث ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں کہ مضروب کے ساتھ ضرب کی جو حیثیت ہے مکون کے ساتھ تکوین کی وہی حیثیت ہے, ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں. اے اشاعرہ, آپ نے تکوین اور مکون کو ضرب مضروب کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ کہا کہ جو حیثیت مضروب کے ساتھ ضرب کی ہے وہی حیثیت مکون کے ساتھ تکوین کی ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. کیا کہ جو حیثیت ضرب کی مضروب کے ساتھ ہے وہی حیثیت تکوین کی مکون کے ساتھ ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. بلکہ ضرب اور تکوین میں واضح فرق ہے, اور وہ واضح فرق یہ ہے کہ ضرب ایک امر اضافی ہے اور یہ ایک اضافی صفت ہے. امر اضافی ہے اور ایک اضافی صفت ہے. بغیر مضاف الیہ کے ضرب کا تصور نہیں کیا سکتا ہے. ضرب کا مضاف الیہ کون ہے؟ ضارب اور مضروب. کون ہے؟ ضارب مضروب. ضرب کی نسبت یا تو ضارب کی ہوتی ہے مضروب کی ہوتی ہے. تو بغیر ضارب اور مضروب کے ضرب کا تصور نہیں ہو سکتا ہے, ضرب کا وجود ہو نہیں سکتا ہے. ارے ہم یہ جو کام کریں گے یہ کام, اس کا نام ضرب ہے, تو اس کے لیے تو یہ ضارب ہونا چاہیے, اس کا وجود ہوگا تب نہ اس کا وجود ہوگا. دوسرا کوئی مضروب ہونا چاہیے جس پر میرا ہاتھ پڑے, تو مضروب ہوگا تب نہ اس کا وجود ہوگا. تو ایک ہوگا ضارب ایک ہوگا مضروب. پہلے ضارب اور اس کے پہلے ضارب اور مضروب, ان دونوں کا وجود پہلے ہوگا تب اس کا وجود ہوگا, اور ان دونوں کا وجود اگر پہلے نہ ہوگا تو اس کا وجود پھر نہیں ہوگا. تو ضرب ایک اضافی صفت ہے. ضارب مضروب کے بغیر ضرب کے وجود کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. ضارب مضروب کے وجود کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ضارب مضروب نہ ہو تو ضرب کا وجود نہیں ہو پائے گا. مگر تکوین اضافی صفت نہیں ہے, امر اضافی نہیں ہے, بلکہ تکوین حقیقی صفت ہے. واضح فرق ہے دونوں میں, ضرب اور تکوین میں. تکوین حقیقی صفت ہے, اور تکوین اصل میں اخراج المعدوم من العدم الى الوجود کا نام ہے, اور اخراج المعدوم من العدم الى الوجود کو معنی اضافی کہا جاتا ہے. تو تکوین معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے, اور معنی اضافی کیا ہے؟ اخراج المعدوم من العدم الى الوجود, شیء معدوم کو عدم سے وجود کو نکالنا, یہی ہے معنی اضافی, یہی ہے امر اضافی. شیء معدوم کو عدم سے وجود کو نکالنا, جو چیز معدوم ہو اس کو پردے عدم سے نکال کے وجود کو لانا, یہی ہے معنی اضافی. اس کو معنی اضافی یہ اس لیے کہا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود کو نکالنے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے نا. اور کوئی چیز ہوگی تب نہ اس کو عدم سے نکالا جائے گا, وہ ہے ہی نہیں, عدم سے کیسے نکالا جائے گا پھر. تو معنی اضافی, تکوین معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے. معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے. معنی اضافی کیا ہے؟ شیء معدوم کو عدم سے وجود نکال کر لایا جانا, یہ ہے معنی اضافی. اس کا مبدا اور علت ہے کون؟ تکوین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ذریعے اس چیز کو جو معدوم ہے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے چیز تم موجود ہو جاؤ. یہ کہنے کے بعد تب اللہ تعالیٰ اس کو, اس شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں. تو پہلے کہتے ہیں اور پھر شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں. تو اللہ کا کلمہ کن کہنا یہی تکوین ہے, یہ مبدا ہے, یہ علت ہے. کسی شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کلمہ کن سے ابتدا ہوتی ہے, اور کلمہ کن کہنا یہی تکوین سے ابتدا ہوتی ہے. شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانا یہی علت ہے, یہی سبب ہے, ابتدا یہی سے ہوتی ہے. تو ضرب اور تکوین میں واضح فرق ہے, اور واضح فرق یہ ہے کہ ضرب ایک اضافی صفت ہے, اور مضاف اور مضاف الیہ کے بغیر یعنی ضارب اور مضروب کے وجود کے بغیر ضرب کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. مگر تکوین اللہ کی حقیقی صفت ہے, اور یہ معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے. خود یہ اضافی صفت نہیں ہے, خود یہ معنی اضافی نہیں ہے, خود یہ صفت اضافی نہیں ہے,
بلکہ جو معنی اضافی صفت اضافی اس کا مبدا اور علت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کسی شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرتے وقت میں اس شیء معدوم کو مخاطب ہو کہتے ہیں اے شیء معدوم تم موجود ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ کہنا، یہ کلمہ کن کہنا، یہی ہے تکوین. تو پہلے اللہ کہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اس شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں. تو شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانے کی مبدا اور علت کون ہوا؟ تکوین. کون ہوا؟ پہلے کہتے ہیں تب لاتے ہیں، وہ ہے علت. اللہ تعالیٰ کا کہنا علت، اللہ تعالیٰ کہنا علت. اور وجود میں لانے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سے. اسے جہاں سے ابتدا ہو اخراج الموجود الوجود کی وہ ہے مبدا، اور جو علت ہو وہ ہے علت. تو تکوین اللہ کی حقیقی صفت ہے، یہ صفت اضافی نہیں ہے. اور جو صفت اضافی ہے اس کا مبدا اور علت ہے تکوین. صفت اضافی کیا ہے؟ امر اضافی کیا ہے؟ شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانا. اس کو امر اضافی اس لیے کہا کہ کسی شیء معدوم کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے. کوئی ایسی چیز ہوگی تب اس کو لائے گا. ہاں بول 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 بول. ہاں ہر چیز موجود، جب موجود نہیں تھی تو ہے ہی. کوئی چیز موجود نہیں ہے. تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے بھی دنیا موجود؟ نہیں نہیں موجود ہے. اللہ کی نگاہ میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے تم جانتے ہو؟ تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو. تم کو علم ہے اللہ کے یہاں موجود ہے یا موجود؟ تم جانتے اس بات کو؟ ارے اللہ کے علم ہے. تم کو بیٹا دے گا نہیں دے گا؟ دے گا تو موجود، نہیں دے گا موجود. لیکن تم کو جانکاری نہیں ہے تو تمہارے کو ہاں یہ دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں. جی تو تکوین اور ضرب میں واضح فرق ہے. ضرب اضافی صفت ہے، زائد مدرود کے وجود کے بغیر ضرب کا وجود ہو نہیں سکتا ہے. اور تکوین اللہ کی حقیقی صفت ہے، اور یہ امر اضافی اور معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے. معنی اضافی، امر اضافی کیا ہے؟ اخراج المعدوم من العدم الوجود، اس کا مبدا اور علت ہے. تکوین بعینی اخراج المعدوم من العدم الوجود کا نام نہیں ہے، جیسا کہ بعض مشائخ اشاعرہ کی عبارتوں میں یہ بات آئی ہے. کیا کہ تکوین نام کس کا ہے؟ اخراج المعدوم من العدم الوجود کا نام. شیء معدوم کو عدم سے وجود کو نکالنے کا نام تکوین ہے. مشائخ اشاعرہ کے عبارتوں میں اور کلام میں یہ بات آئی ہے، اور یہ بات جو آئی ہے سہون آ گئی ہے، برسبیل تسامح غلطی سے آ گئی ہے. تو جیسا کہ مشائخ اشاعرہ کے کلام میں یہ بات آئی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. تکوین شیء معدوم کو عدم سے وجود نکالنے کا نام نہیں ہے. اخراج المعدوم الوجود کا نام تکوین نہیں ہے، بلکہ اخراج المعدوم الوجود کا جو مبدا اور علت ہے اس کا نام ہے تکوین. اس کا نام ہے تکوین. جب اس کا نام تکوین ہے، مبدا اور علت کا نام تکوین ہے، تو ضرب اور تکوین میں واضح فرق ہو گیا. ضرب زائد مضروب کے بغیر ضرب کا وجود ہو نہیں سکتا ہے، اور تکوین اخراج المعدوم من الوجود کا مبدا اور علت ہے. اس لیے مکون کے بغیر بھی تکوین کا وجود ہو سکتا ہے. ہاں اگر مشائخ اشاعرہ کی جو کلام میں یہ آیا ہے کہ تکوین بعینی اخراج المعدوم الوجود کا نام ہے، بعینی امر اضافی کا نام ہے، بعینی معنی اضافی کا نام ہے، یہ آیا ہے. اگر ایسا ہو جیسا کہ مشائخ اشاعرہ کلام میں بعد میں آ گیا ہے، اگر ایسا ہوگا تو بغیر مکون کے تکوین کے پائے جانے قول کرنا ہر دھرمی ہوگا اور بداہت کا انکار ہوگا. ایسی صورت میں جب تکوین نام ہوگا اخراج المعدوم من العدم الوجود ہی کا نام تکوین ہوگا، تو بغیر مکون کے اخراج الوجود کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. مکون جس چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، جس چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، تو بغیر مکون کے اخراج المعدوم من العدم الوجود کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب ہو ہی نہیں سکتا ہے تو تکوین کے لیے مکون کا وجود لازمی ہوگا اگر ایسا ہو. اب وہاں پر بغیر تکوین کے، بغیر مکون کے تکوین کے وجود کا اگر کوئی قول کرتا ہے، یہ ہر دھرمی ہوگا اور بداہت کا انکار ہوگا اگر ایسا ہو. لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں، تکوین نام اس کا نہیں ہے، تکوین تو اس کے مبدا اور علت کا نام ہے. اسے تکوین کے پائے جانے کے لیے مکون کا پائے جانا ضروری نہیں ہے. تکوین ہے مگر مکون نہیں ہے. یہ مبدا اور علت ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ کن بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم ہو جاؤ،
کہہ رہے ہیں مبدا علت ہے مگر وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے. وہ چیز موجود کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو عدم شد میں لائیں گے تب ہوگی. تو یہ واضح فرق ہے. تو اے اشاعرہ تکوین کے حادث ہونے پر جو دلیل آپ نے پیش کی ہے اس دلیل میں آپ نے مضروب کے ساتھ ضرب کی جو حیثیت ہے تکوین کی مکون کے ساتھ وہی حیثیت آپ نے بتائی ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضرب اور مضروب کے درمیان واضح فرق، ضرب اور تکوین کے درمیان واضح فرق ہے. واضح فرق یہ ہے کہ مضروب اور ضارب کے وجود کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. جہاں ضرب کا وجود ہوگا وہاں ضارب مضروب کا وجود ضرور ہوگا، اس کے بغیر ضرب کا وجود ہو نہیں سکتا ہے. لیکن مکون کے بغیر تکوین کا وجود نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے. مکون نہیں مگر تکوین کا وجود ہوگا، کیونکہ تکوین نام ہے معنی اضافی کا مبدا علت کا. اور معنی اضافی کیا ہے؟ امر اضافی کیا ہے؟ صفت اضافی کیا ہے؟ اخراج المادو میں وجود کا نام ہے. اس کا مبدا علت کا نام تکوین ہے. جب مبدا علت کا نام تکوین ہے تو پہلے مبدا علت ہوگا تب اخراج المادو الوجود ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مبدا علت ہو اور اخراج المادو الوجود ابھی نہ ہو. اگر بینی اخراج المادو الوجود کا نام تکوین ہوتا جیسا کہ مشائخ اشاعرہ کے کلام میں عبارتوں میں آیا ہے اور غلطی سے آ گیا، اگر ایسا ہوتا تو بے شک مکون کے بغیر تکوین کا وجود نہیں ہوتا. مکون کے وجود کے بغیر تکوین کا وجود نہیں ہوتا، بالکل نہیں. اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہو جائے گا یہ ہٹ درمی ہوگی اور ایک بداہت کا انکار کرنا ہوگا. دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ مکون کے وجود کے بغیر تکوین کا وجود کا تصور نہیں کیا سکتا ہے. اور یہ بات بھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ کہ مکون کے ساتھ ضرب کی حیثیت وہی ہے جو مضروب کے ساتھ ضرب. اور یہ بات بھی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ مکون کے ساتھ تکوین کی حیثیت وہی ہے جو مضروب کے ساتھ ضرب کی حیثیت ہے، وضعن حیثیت. کیونکہ ضرب کے اضافی صفت ہے جس کا تصور دونوں مضاف کے بغیر یعنی ظاہر مضروب کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اور تکوین اللہ کی حقیقی صفت ہے جو امر اضافی کا معنی اضافی کا مبدا اور علت ہے. جو معنی اضافی نام ہے اخراج المادو میں عدم الوجود کا. تکوین بعین ہی امر اضافی کا نام نہیں ہے، لا عینھا. تکوین بعین ہی امر اضافی کا نام نہیں ہے، یعنی تکوین بعینی اخراج المادو میں وجود کا نام نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر تکوین بعین ہی معنی اضافی کا نام ہوتا جیسا کہ مشائخ اشاعرہ کی عبارتوں میں غلطی سے واقع ہو گیا ہے تو بغیر مکون کے تکوین کے پائے جانے کا قول کرنا ہٹ دھرمی ہوتا اور بداہت کا انکار ہوتا. ایسا اگر ہوتا تو، لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں اس لیے ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ مکون کے بغیر تکوین کا وجود نہیں ہوگا، بلکہ مکون نہیں ہے تکوین ہو سکتا ہے. مکون کا وجود کب ہوگا؟ جب اخراج المال وجود ہو جائے تب. اور تکوین ہے، اللہ نے کلمہ کن کہہ دیا ہے فلا يندفع بما يقال من ان الضرب ارض مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول العلم اليه من وجود المفعول معه اذ لو تاخر لانعدم هو بخلاف فعل الباري تعالى فانه عدلي واجب الدوام يبقى الى وقت وجود المفعول. بعض مشائخ اشاعرہ کے کلام میں یہ آیا ہے، کیا آیا ہے کہ تکوین نام ہے اخراج المادو میں من عدم الوجود کا. تکوین نام ہے اخراج المادو میں من عدم الوجود کا. شیء معدوم کو عدم سے نکال کر وجود کو لانے کا نام تکوین ہے. بعد مشائخ اشاعرہ کی عبارتوں میں یہ بات آئی ہے. میں نے کہا آئی ہے مگر غلطی سے آ گئی، برسبیل تسامح آ گیا. امام نور الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے مشائخ اشاعرہ کی تکوین کی اس تفسیر کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے یہ کہا، کیا کہا کہ جب تکوین نام ہے بینی امر اضافی اور امر اضافی اور معنی اضافی کا، یعنی اخراج المادو میں من عدم الوجود کا، تب تو پھر اشاعرہ کی بات ثابت نہ ہو جائے گی. تب تو اشاعرہ کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ جب تکوین نام ہے اخراج المادو میں
من عدم الوجود ہی کا نام ہے. تو جیسے ذات مضروب کے وجود کے بغیر ضرب وجود نہیں ہو سکتا ہے، اسی سے مکون کے بغیر تکوین وجود نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جہاں تکوین پایا جائے گا وہاں مکون ہی پایا جائے گا. تکوین ازل میں ہوگا تو مکون بھی ازل میں ہوگا، اور مکون ازل میں ہوگا تو مکون کا ازل قدیم ہونا لازم آئے گا، جبکہ مکون ازل قدیم کا محال باطل یہ تو حادث ہے. تو تکوین کو ازل قدیم ماننے سے مکون کا ازل قدیم ہونا لازم آ رہا ہے، جبکہ ازل قدیم کا حادث ہے. تو اس سے تکوین ازل قدیم لیول کے حادث ہوگی، تب تو اس کے بعد ثابت ہونے جائے گی، پھر ہونے جائے گی. تو امام صاحب امام نور الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ اشاعرہ کی تکوین کی اس تفسیر کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور اشاعرہ کے استدلال کا جواب دیا ہے کہ اے اشاعرہ، گرچہ تکوین نام اسی کا ہے، اخراج مال الوجود کا، پھر بھی ہم آپ کو یہ جواب دیں گے کہ تکوین اور ضرب میں فرق ہے. جو حیثیت مضروب کے ساتھ ضرب کی ہے وہی حیثیت مکون کے ساتھ تکوین کی، ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ فرق ہے. پھر بھی فرق ہے، ہم جواب دیں گے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ضرب باقی نہ رہنے والے آراز میں سے ہے. ضرب کیا ہے جی؟ باقی نہ رہنے والے آراز میں سے ہے. اس کا نام ہے ضرب. یہ عرض ہے اور یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. دیتے جا رہے ہیں. کہاں پر ہے؟ دیکھو تو کہاں پر ہے. اور ضارب اور مضروب کے وجود کے وقت ہی میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور ضارب مضروب کا وجود نہیں رہے اس کا وجود نہیں ہوگا. تو ضارب اور مضروب کے وجود کے وقت ہی میں اس کا وجود ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے اس کا وجود ہے اور نہ اس کے بعد اس کا وجود ہوگا، بلکہ خاص اس کا وجود ہوتا ہے. لیکن تکوین واجب الدوام ہے، واجب البقا ہے، یہ ازلی ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک، ازل کے بعد بھی ابد تک ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو تکوین ازلی ہے اور ازل کے بعد بھی ابد تک ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. تکوین واجب الدوام واجب البقا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اس فرق کے رہتے ہوئے اے اشاعرہ، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو حیثیت مضروب کے ساتھ ضرب کی ہے وہی حیثیت مکون کے ساتھ تکوین کی ہے، اور جس سے مضروب کے بغیر ضرب کا وجود نہیں ہو سکتا ہے ویسے مکون کے بغیر ضرب تکوین وجود کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ بلکہ تکوین اور مکون یہاں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ ضرب باقی نہ رہنے والے آراز میں سے ہیں. ضرب کا باقی رہنا محال ہے، اس لیے مضروب کے وقت ہی میں ضرب کا وجود ہوگا، اور مضروب سے پہلے مضروب کے بعد ضرب کا وجود نہیں ہوگا. تو مضروب کے ساتھ ضرب کا تعلق ہونے کے لیے اور مضروب تک ضرب کا علم اور تکلیف پہنچنے کے لیے مضروب کے ساتھ ضرب کے ساتھ مضروب کا ہونا ضروری ہے، وقتی ہے، عارضی ہے. کیونکہ اگر مضروب نہ رہے تو ضرب کا وجود بھی نہیں ہوگا. لیکن تکوین اللہ کی حقیقی صفت ہے، اور یہ واجب البقا واجب الدوام ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ازل میں بھی ہے اور ازل کے بعد مکون کے وجود کے وقت کی باقی رہنے والا ہے. مکون عالم کے وجود کے وقت تک ہی باقی رہنے والا ہے. تو تکوین ازل میں بھی تھی اور عالم کے وجود کے وقت تک ابھی بھی تکوین باقی ہے. تو تکوین ازلی اور ابدی صفت ہے، واجب الدوام ہے، اور ضرب وہ ایک عارضی ہے، عرض ہے، اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ فرق دونوں میں. اس فرق کے رہتے ہوئے دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور ایک ترازو میں رکھنا جائز نہیں ہے. یہ جواب دیا ہے. یہ جو جواب دیا ہے، شارح کہتے ہیں جب تکوین بینی امر اضافی کا نام نہیں ہے بلکہ امر اضافی کا مبدا اور علت کا نام جب تکوین ہے، تو امام نور الدین صابونی رحمۃ اللہ علیہ کا اشاعرہ کے تکوین کے حادث ہونے پر پیش قدر استدلال کا یہ جواب دینا جو امام صابونی نے جواب دیا ہے، یہ جواب چلنے والا نہیں ہے. یہ جواب جب تکوین نام اس کا نہیں بلکہ اس کا ہے. تکوین اخراج معانی الوجود کا نام نہیں ہے بلکہ تکوین اخراج معانی الوجود کا مبدا علت کا نام جب تکوین ہے تو پھر یہ جواب چلنے والا نہیں ہے جو کہا انہوں نے. یہ شان کہی ہے. فلا يندفع، جب تکوین بعین امر اضافی کا نام نہیں ہے، معنی اضافی کا نام نہیں ہے بلکہ معنی اضافی کا مبدا اور علت کا نام تکوین ہے، تو اشاعرہ کے کا استدلال اس جواب سے ختم نہیں ہوگا جو جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ضرب عرض ہے جس کا باقی رہنا محال ہے،
لہذا مضروب کے ساتھ ضرب کا تعلق ہونے کے لیے اور مضروب کے ساتھ ضرب کی تکلیف پہنچنے کے لیے ضرب کے ساتھ مضروب کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر مضروب مؤخر ہو جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، تو ضرب بھی معدوم ہو جائے گا، برخلاف باری تعالیٰ کے فعل کے۔ یہاں فعل باری سے تکوین ہے، برخلاف باری تعالیٰ کے فعل تکوین کی، کیونکہ تکوین جو باری تعالیٰ کا فعل ہے یہ ازلی ہے اور اس کا ہمیشہ باقی رہنا واجب ہے، اور مکون کے وجود کے وقت تک یہ باقی رہے گا، مکون کے وجود کے وقت تک یہ باقی رہے گا، عالم کے وجود کے وقت تک یہ باقی رہے گا، جب تک عالم باقی تکوین بھی اللہ کے ساتھ باقی رہے گی۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، اس فرق کے رہتے ہوئے دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور ایک ترازو میں تولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تکوین کا مکون واجب کا تھوڑے ہم کہہ رہے ہیں، تکوین کا واجب کا کہ تکوین واجب البقا ہے، مکون واجب البقا تھوڑے ہے، ختم ہو جائے گا، قیامت آئے گی ختم ہو جائے گا مکون۔ یہاں فعل باری سے تکوین ہے، تکوین کی تعبیر انہوں نے فعل باری سے اس لیے کی ہے کہ فعل باری یہ شارع کہہ رہے ہیں، تکوین کی تعبیر شاعر نے فعل باری سے کیا ہے، اس لیے فعل باری سے کیا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک تکوین افعال باری کی صفات میں سے ہے، تکوین مستقل کوئی حقیقی صفت اللہ کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے صفات افعال میں سے ہے اشاعرہ کے نزدیک، اور چونکہ شارع اشعری ہیں اس لیے تکوین کی تعبیر کس سے کی ہے؟ فعل باری سے کی ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْفِعْلَ يُغَيِّرُ الْمَفْعُولَ بِالضَّرُورَةِ كَالضَّرْبِ مَعَ الْمَضْرُوبِ وَالْأَكْلِ مَعَ الْمَأْكُولِ۔ رکو یہاں پر، کلام پاک میں مخلوق پر خلق کا اطلاق ہوا ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے سو بتلاؤ اللہ کو چھوڑ کر ان کے معبود ہونے کس کو پیدا کیا بتلاؤ، یہ سب تو اللہ ہی تعالیٰ کے پیدا کرتے چیزیں، تو ھذا خلق اللہ میں یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں خلق کس معنی میں؟ مخلوق کے معنی، کس معنی میں؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدا کی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب میں، یہاں خلق السماوات والارض میں خلق کس معنی میں؟ مخلوق کے معنی میں۔ اجتمع خلق عظیم، یعنی اجتمع مخلوق عظیم، تبلیغی جماعت میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سروں کا سمندر ہوتا ہے، وہاں کہا جاتا ہے اجتمع خلق عظیم، کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں خلق مخلوق کے معنی میں، اشاعرہ نے یہ دیکھا کہ جب خلق مخلوق کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب خلق مخلوق کے معنی میں ہے، خلق عین مخلوق ہے، تو تکوین عین مکون ہے۔ کیا کہا؟ تکوین عین مکون، کیونکہ خلق اور تکوین یہ دونوں مترادف ہے، اور مخلوق اور مکون یہ دونوں مترادف ہے۔ اور مکون کے معنی جو چیزیں پیدا کر دی گئی وہ مکون ہے، اور اس کو مخلوق بھی کہتے ہیں، اس کو مصنوع بھی کہتے ہیں، اس کو محدث بھی کہتے ہیں، اس کو مخترع بھی کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں پیدا کی جا چکی ہیں دنیا میں وہ سب مصنوع ہیں، حادث ہیں، محدث ہیں، مخلوق ہیں، مصنوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مکون ہے، اور خلق تکوین ہے۔ خلق میں عدم سے وجود لانا، تکوین عدم سے وجود لانا۔ تو اشاعرہ نے یہ کہا کہ جب ان آیتوں میں مخلوق پر خلق کا اطلاق ہوا ہے تو پتہ چلا کہ خلق مخلوق کے معنی میں ہے، خلق عین مخلوق ہے، تو تکوین بھی عین مکون ہوگا۔ ماتن رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماتوریدی ہیں تو اشاعرہ کی تردید کرتے ہوئے ماتن نے کہا، اے اشاعرہ تمہارے دیکھ تکوین عین مکون ہے جیسے خلق عین مخلوق ہے، ہمارے دیکھ تکوین عین مکون نہیں ہے بلکہ تکوین اور مکون دونوں میں غیریت ہے۔ ہمارے دیکھ خلق عین مخلوق نہیں ہے بلکہ خلق اور مخلوق دونوں میں مغایرت ہے۔ تو تکوین اور مکون دونوں میں مغایرت ہے، خلق اور مخلوق دونوں مغایرت ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ تو تکوین اور مکون دونوں میں مغایرت ہے ماتریدیہ کے نزدیک۔ دونوں میں مغایرت ہونے کی دلیل دو دلیل پیش کی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے، پہلی دلیل کا کبرا، اس کی دلیل یہ ہے
کہ ہر فعل اپنے مفعول کے مغایر ہوتا ہے. جب ہر فعل اپنے مفعول کے مغایر ہوتا ہے، جیسے ضرب مضروب کے مغایر ہوتا ہے، عقل معقول کے مغایر ہوتا ہے، عقل معقول کے مغایر، ضرب مضروب کے مغایر، ہر فعل اپنے مفعول کے مغایر ہوتا ہے، اسی سے تکویر مکون کے مغایر ہوا. ایک دلیل یہ ہے، کتاب دیکھو، وہ ہوا اور تکوین ہم ماتریدیہ کے نزدیک مکون کا غیر ہے. اے اشاعرہ تم جو تکوین کو مکون کا عین کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہارے نزدیک ہوگا، مگر ہم ماتریدیہ کے نزدیک تکوین مکون کا غیر ہے، کیونکہ ہر فعل اپنے مفعول کے مغایر ہوتا ہے، اور یہ مغایر ہونا بالکل یقینی اور بدیہی ہے. جیسے ضرب مضروب کے مغایر ہوتا ہے اور عقل معقول کے مغایر ہوتا ہے، اسی طرح سے تکوین مکون کے مغایر ہوتا ہے. تو دونوں غیریت اور دونوں عینیت نہیں ہے. اس لیے اے ماترید، اے اشاعرہ، تکوین کو مکون کا عین کہنا صحیح نہیں ہے. ایک دلیل تو یہ ہوئی. دوسری دلیل، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَفْسُ الْمُكَوَّنِ لَازِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَوَّنُ مُكَوَّنًا مَخْلُوقًا بِنَفْسِهِ ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه فيكون قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال. رکو، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تکوین مکون کا عین ہوگا، دونوں ایک ہی اگر ہوگا، ایک ہی جو مکون وہی تکوین، اگر ایسا ہوگا تو یہ پورا عالم مکون ہے. تو اس عالم کا، اس مکون کا از خود مخلوق اور مصنوع ہونا اور موجود ہونا لازم آئے گا. از خود، کیونکہ یہ پورا عالم، پوری سنسار، پوری کائنات اس تکوین کی وجہ سے مکون اور مخلوق اور موجود اور محدث ہوا ہے. جو تکوین عین مکون ہے، اس تکوین کی وجہ سے یہ موجود ہوا ہے، اس تکوین کی وجہ سے مخلوق ہوا ہے، اس تکوین کی وجہ سے مصنوع ہوا ہے، اس تکوین کی وجہ سے مخلوق ہوا ہے، اس تکوین کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. جو تکوین مکون کا عین ہے، جب مکون کا عین ہے تو پھر اس مکون کا، اس عالم کا، اس مخلوق کا، اس مصنوع کا اپنے آپ موجود ہونا لازم آئے گا، اپنے آپ محدث ہونا لازم آئے گا. اور جو چیز اپنے آپ محدث اور موجود ہوتی ہے، مخلوق ہوتی ہے، مصنوع ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہوگا. تو عالم اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ عالم مکون ہے، مخلوق ہے، محدث ہے. اور جو چیز اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے، تو اس سے عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا. اور جو قدیم ہوتا ہے وہ سانے سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے، تو عالم کا سانے مختار سے مستغنی اور بے نیاز ہونا لازم آئے گا. تو تکوین کو مکون کا عین ماننے سے تین خرابی لازم آئی. پہلی خرابی کیا؟ کہ اس عالم کا جو مکون اور مخلوق ہے، از خود مکون مخلوق ہونا لازم آیا، اور کسی چیز کا اپنے آپ مکون مخلوق اور موجود ہونا یہ باطل محال ہے. ایک خرابی یہ لازم آئی. دوسرے، عالم کا قدیم ہونا لازم آیا، اور عالم کا قدیم ہونا یہ بھی محال ہے، دوسری خرابی لازم آئی. تیسرے، اس عالم کا شانے سے بے نیاز ہونا لازم آیا، اور جب یہ عالم اپنے وجود میں اللہ کا جب محتاج نہیں ہے، شان عالم کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی ضرورت ہے تو شان عالم سے مستغنی بے نیاز ہوگا نا، بے نیاز ہوگا. یہ تیسری خرابی لازم آئی. یہ تینوں خرابی لازم آئی. تینوں محال کیوں لازم آیا؟ تکوین کو مکون کا عین ماننے سے. اور جس سے کوئی خرابی لازم آئی وہ بھی خراب ہوئی، باطل ہوئی، محال. اس سے تکوین کا مکون کا عین ہونا محال. یہ دوسری دلیل ہے. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے بھی تکوین کا مکون کا غیر ہے. یہ تکوین مکون کا غیر اس لیے بھی ہے کہ اگر تکوین مکون کا عین ہو تو یہ لازم آئے گا کہ مکون از خود مخلوق اور مکون ہو، یعنی عالم از خود مکون مخلوق ہو، یہ لازم آئے گا. کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ مکون اس تکوین کی وجہ سے مکون ہوا ہے، یعنی عالم اس تکوین کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جو تکوین مکون کا عین ہے. جب اس تکوین کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جو تکوین مکون کا عین ہے تو عالم کا اپنے آپ موجود ہونا لازم آ گیا. تو پھر تو عالم قدیم ہوگا، شان عالم سے مستغنی ہوگا، اور عالم کا از خود مکون موجود ہونا، قدیم ہونا، شان سے مستغنی ہونا، یہ تینوں باتیں محال ہیں. یہ محال کیوں لازم آیا؟ تکوین کو مکون کا عین ماننے سے. اسے تکوین کا مکون عین ہونا محال اور تکوین کا مکون کا غیر ہونا ثابت ہو گیا. تو تکوین کے مکون کے غیر ہونے پر ایک دلیل دے دی، اور دوسری دلیل میں تین خرابی لازم آ رہی تھی. تینوں خرابی کو بیان کر کے کہا تکوین مکون کا غیر نہیں ہوگا.
اور تکویر کو مکون کا عین ماننے سے، اور بھی آگے 3 خرابیاں بیان کر رہے ہیں وہ کل 3 خرابیاں.